السلام علیکم۔ اقبال فرماتے ہیں، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کرے بے سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ انسان کے پاس جو سب سے بڑی دولت ہو سکتی ہے وہ ایمان کی دولت ہے، اور یہ ہماری کل کی کل متاع، یہ ہماری کل کی کل دولت جو ہمارا ایمان تھا، یہ ہمارا غرور تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے سب سے افضل نبی، سب سے اعلیٰ نبی، اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے نبی، اللہ تعالیٰ کی سب سے افضل کتاب لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کے احکام شریعت لے کر آئے، اور یہ امت دوسری امتوں پر فضیلت رکھتی تھی۔ یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل تھے، یہ ہمارا غرور تھا، یہ ہمارا فخر تھا، لیکن ہم نے اس کا سودا کر دیا اس فریب میں کہ مغرب کے پاس جو دنیا ہے، جو میٹیریلزم ہے، وہ زیادہ بہتر ہے، وہ زندگی زیادہ بہتر ہے، حالانکہ یہ فریب تھا سارا۔ دنیا کا نقصان نقصان نہیں ہے، دنیا کا فائدہ فائدہ نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی فلم چل رہی ہو، اس میں کوئی جج ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، لیکن جیسے ہی وہ فلم یا ڈرامہ ختم ہوتا ہے تو کوئی کچھ بھی نہیں رہتا۔ یہ سارا فریب تھا، یہ فائدوں کے فریب، یہ نقصانات کے فریب، ہم ان میں آ گئے، اور ہم نے جو ہماری اصل متاع تھی، جو ہماری دولت تھی، جو ہمارا فخر تھا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تھا، نہ ہے نہ ہوگا۔ ہم اس چیز کو چھوڑ دیا، اور ہم نے اپنے اپنے الہ گھڑ لیے۔ کسی کی نوکری اس کے لیے اس کا الہ بنا ہوا ہے، کسی کا بزنس کاروبار اس کے لیے اس کا الہ بنا ہوا ہے، کسی کا خاندان، کسی کی بیوی بچے اس کے لیے الہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ سارے فریب ہیں، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ اسی میں اقبال پھر یہ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کی جتنی بھی دولتیں ہیں، یہ دنیا کا جتنا بھی مال ہے، یہ سارے رشتے، یہ سارے ناطے، یہ سب کے سب بت ہیں تمہارے وہم کے، اور تم ان کو پوج رہے ہو، تم ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ ان بتوں کو توڑ کر تم نے اللہ کے حکم کو نافذ کرنا تھا، تم تو ان کی پوجا میں لگ گئے۔ تمہارے لیے تمہاری زندگی کی سب سے بڑی جو پریورٹی ہے، ترجیح ہے، وہ تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہاری نوکری، تمہارے کاروبار، تمہارے عہدے ہیں۔ یہ سب کے سب جو ہے تمہارے وہم کے بت ہیں، اور جب یہ بت ٹوٹیں گے تو پھر اس صنم کدہ میں اللہ کی ذات جو ہے وہ آئے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس گھر میں بت پڑے ہوں، جس دل میں بت پڑے ہوں، وہاں پر اللہ کی ذات کا نزول ہو جائے؟ رب السماوات والارض، وہ جو زمینوں اور آسمانوں کا رب ہے، وہ جو مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے، وہ اس دل میں کیسے آ سکتا ہے؟ اسے تو شرک نہیں پسند، یہ تو ظلم عظیم کہا گیا ہے، تو کیسے وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات آ سکتی تھے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، تمہارا کوئی مالک نہیں ہے، کوئی تمہارے کام کرنے والی ذات نہیں ہے، کوئی تمہارے کام بنانے والی ذات نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں کوئی قدرت نہیں ہے، سب کی سب قدرتیں تمہارے رب کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ اس کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔